حضرت ایک سوال یہ ہے جو سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زوروں پر ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منانا چاہیے، یہ وہابیوں کا اعتراض ہے۔ وہابی کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی نہ ابو بکر صدیق نے منایا، نہ عمر فاروق نے منایا، نہ عثمان غنی، نہ مولا علی یعنی عشرہ مبشرہ نے نہیں منایا، جبکہ یہ حضور سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم دل و دماغ پر تازہ تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ جب آدمی پر غم تازہ ہو تو اس وقت خوشی منانا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم پرانا ہو گیا اور سرکار کی ولادت کی خوشی غالب آ گئی تو یہ میلاد النبی کی محفلیں اور یہ جشن جلوس وغیرہ کا آغاز ہوا۔ اور پھر یہ کہ دیوبندیوں وہابیوں کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد پاک نہیں منایا، مطلب یہ کہ میلاد النبی نہیں منایا اور صحابہ نے نہیں منایا، تو یہ تو اعتراض ہی سرے سے باطل اور غلط ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد، پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میلاد کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ میلاد کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پہلے میلاد کا مطلب ڈیفینیشن اور پریبھاشا سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ میلاد کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس اعتبار سے قرآن و حدیث میں میلاد النبی کے واقعات پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں میں کہتا ہوں کہ میلاد کی شریف کی حقیقت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، پہلے تو یہ جاننا چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز پہ اعتراض کرنے سے پہلے اس کی حقیقت اور ڈیفینیشن کا جاننا ضروری ہے تاکہ جہالت کا مظاہرہ نہ ہو۔ پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے دلائل کیا ہیں۔ میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا، حمل شریف کے واقعات، نور محمدی کے کرامات، نسب نامہ، یاسیر خارگی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک نظم یا نثر میں پڑھنا، سب اس کے تابع ہیں۔ اب واقعہ ولادت خواہ تنہائی میں پڑھو یا مجلس جمع کر کے، اور نظم میں پڑھو یا نثر میں کھڑے ہو کر پڑھو یا بیٹھ کر، جس طرح بھی ہو، اس کو میلاد شریف ہی کہا جائے گا۔ محفل میلاد شریف منعقد کرنا اور ولادت پاک کی خوشی منانا، اس کے ذکر کے موقع پر خوشبو لگانا، گلاب چھڑکنا، شیرینی تقسیم کرنا، غرض کی خوشی کا اظہار جس جائز طریقہ سے ہو وہ مستحب اور بہت ہی باعث برکت اور رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ میلاد کے متعلق، اور یہ مفہوم دیوبندی وہابی کہتے ہیں حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ حدیث جب تمہارے سمجھ میں آئے تب نہ ملے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں، کسی شاعر کا شعر ہے کہ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ اب یہ مفہوم یعنی سرکار کی ولادت کا تذکرہ، آمد کا تذکرہ اور ان کے فضائل خصائص، یہ مفہوم تم کہتے ہو حدیث میں نہیں، میں کہتا ہوں قرآن میں موجود ہے۔ تم تو کیا قرآن کے بعد بھی تمہیں حدیث کی ضرورت ہے؟ یعنی اصول شرع اگر اصول شاسی بھی پڑھے ہوتے یا پڑھے ہوتے یاد ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ اصول شرع 4 ہیں۔ اصول شاسی میں ان اصول شرع اربعۃ، اصول شرع 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ سنو، تم کہتے ہو کہ میلاد النبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہیں، مگر اللہ کی رحمت اور نعمت پر خوشی منانا، جشن منانا، اس کی اصل کہاں سے ہے؟ حدیث میں نہیں ہے۔ نادانو، تم حدیث کی باتیں کرتے ہو، دیکھو میں تمہیں قرآن میں دکھاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرما، جس کے اول اور آخر کو ہم عید بنا لیں۔ معلوم ہوا کہ مائدہ آنے کے دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن بنایا۔ آج بھی اتوار کو عیسائی اسی لیے عید مناتے ہیں کہ اس دن دسترخوان اترا تھا اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس مائدہ یعنی اس دسترخوان سے کہیں بڑھ کر نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ثابت کرو، اگر ہے اور ضرور ہے تو ان کی ولادت کا دن بھی یوم عید ہے۔ اچھی طرح سمجھ لینا، اور اگر تمہارا یہی جو ہے تو اعتراض ہے کہ ہر مسئلے پر دلیل خاص چاہیے اور دلیل عام سے ثبوت نہیں چاہیے، تو ہم ابھی اس کی بھی خبر لیتے ہیں۔ اور سنو، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول علیہ السلام کو بھیج دیا۔ دیوبندیوں، وہابیوں، مودودیوں سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ اپنے ہی ترجمے قرآن دیکھ لو کہ اس میں یہی ترجمہ کیا گیا یا نہیں۔ اللہ کیا فرما رہا کہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جن نعمتوں پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا اس نعمت پر تو جلوس تمہارے سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی جس دن دارالعلوم دیوبند کا ناظم اعلیٰ مولوی ابو القاسم کو بنایا جائے، اس دن دارالعلوم دیوبند کی گلی گلی کو جھنڈیوں سے سجایا جائے، جشن منایا جائے، یہ تو تمہارے سمجھ میں آتا ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ایسی نعمت اور رحمت بھیجے کہ احسان جتلا رہا، اس پر جشن منانا تمہارے سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ تمہیں ہی جو ہے تو زیب دیتا ہے، تمہاری ہی قسمت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور سنو، اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی اے مسلمانوں تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لے آئے۔ اس میں تو ولادت کا ذکر ہوا، پھر فرمایا من انفسکم، حضور علیہ السلام کا نسب نامہ بیان ہوا کہ وہ تم میں سے یا تمہاری بہترین جماعت میں سے ہیں۔ اس کے آگے فرمایا حریصٌ علیکم، حریصٌ علیکم سے لے کر اخیر تک حضور علیہ السلام کی نعت پاک بیان ہوئی۔ آج میلاد شریف میں یہی تین باتیں بیان ہوتی ہیں، یعنی حضور کا نسب اور حضور کی آمد اور حضور کے خصائص اور فضائل، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں، اور تم کہہ رہے ہو حدیث میں نہیں ہے۔ یار تعجب کی بات ہے، جو چیز قرآن میں ہے وہ حدیث میں کیسے نہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کریں گے؟ ہم تم کو قرآن سنا رہے ہو، تم کہے جا رہے ہو حدیث میں نہیں ہے، صحابی نے نہیں کیا خلفاء۔ ارے سن، خود خدا میلاد النبی منا رہا، تو جو ہے تو خلفاء راشدین کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یعنی رب العالمین وہ قدرت والا ہے جس نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ اللہ نے جیسے ہی فرمایا بھیجا، ویسے ہی سرکار کی آمد اور میلاد کا تذکرہ ہو گیا کہ نہیں؟ اور اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ نہیں کہ اللہ رب العزت خود اپنی محبوب کے خصائص، فضائل اور میلاد اور نسب نامہ بیان کر رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی نسب کی پاکیزگی اور میلاد اور آمد اور ارسال کا تذکرہ کر رہا ہے، تو اگر ہم بھی یہی چیز کریں تو یہ ناجائز و حرام و بدعت ہو گیا، سنت الہیہ ہوگا۔ کھوپڑی میں کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو اور سنو، غرض کی اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ میلاد کا ذکر جائز ہی نہیں، سنت الہیہ ہے۔ اب اگر جماعت کی نماز میں، اور سنو دیوبندیہ، تم میلاد سے جیسے ہی سنتے ہو کہ یہ میلاد ہو رہی نا تو پیجامہ اٹھا کر بھاگتے ہو، مگر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جن آیتوں کو میں نے پڑھا ہے، اگر انہی آیتوں کو تمہارا امام مسجد کے اندر نماز کے اندر پڑھنا شروع کر دے، تب کیسے بھاگو گے نماز چھوڑ کر؟ نماز چھوڑ کر کیسے بھاگو گے؟ دیکھو تمہارا امام عین نماز میں میرے آقا کا میلاد پڑھ رہا ہے، اور دیکھو امام صاحب کے پیچھے مجمع بھی ہے اور قیام بھی ہو رہا ہے، پھر ولادت پاک کا ذکر بھی ہے، بلکہ خود کلمہ طیبہ میں میلاد شریف ہے، کیونکہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کے معنی بھیجے ہوئے، اور بھیجنے کے لیے آنا ضروری، تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہو گیا اور اصل میلاد پایا گیا۔ قرآن کریم نے تو انبیاء علیہ السلام کا بھی میلاد بیان فرمایا ہے۔
سورہ مریم میں دیکھو حضرت مریم کا حاملہ ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر، حتیٰ کہ مریم علیہ السلام کے درد زہ تک کا تذکرہ قرآن پاک سورہ مریم میں موجود ہے. جسے دیکھنا ہو دیکھ سکتا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، ان کی سیر خارگی کا، ان کی پرورش کا، ان کا چلنا پھرنا، مدین میں جانا، حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جانا، وہاں رہنا اور ان کی بکریاں چرانا، ان کا نکاح، ان کی نبوت ملنا، سب کچھ بیان فرمایا. یہی باتیں میلاد پاک میں ہوتی ہیں اور کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا. سن رہے ہو دیوبندیوں، جب تم میلاد کرتے ہی نہیں ہو تو تمہیں معلوم کیا کہ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ تم جانو کیا؟ تم کو تو بس سکھا دیا گیا ہے کہ میلاد پہ اعتراض کرتے رہنا اور کسی کی سننا نہیں. جیسے کتا بھاؤں 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 کرتا جائے اسی طرح تم بھاؤں 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 کرتا جانا، اور جب کوئی جواب دے تو اور بھاؤں 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 کرنا، کسی کی سننا نہیں، بس کتے کی طرح بھونکتے جانا، اور تو تمہیں کچھ آتا جاتا نہیں. اور سنو آگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود میرے نبی کی میلاد بیان کر رہے ہیں. تجھے قرآن میں ملا ہے یا نہیں ملا؟ اگر نہ ملا ہو تو پھر سے دیکھ لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود میرے نبی کی میلاد بیان کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک میں نقل فرمایا. اب بھی تیرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب نبی کی میلاد نبی بیان کرے تب جائز ہے، تو امتی بیان کرے تو کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ دلالت النص پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہ پڑھا ہو تو پھر سے پڑھ لے. سن، قرآن پاک میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، یعنی میں ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام پاک احمد ہے. پارہ نمبر 28 آیت نمبر 6، پارہ نمبر 28 سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 پر یہ آیت پاک مل جائے گی. اب آپ دیکھو، بچوں کے نام پیدائش کے ساتھ میں روز ماں باپ رکھتے ہیں، مگر ولادت پاک سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا نام احمد ہے. یہ نہیں فرمایا کہ احمد ہوگا. یہاں پر ایک نقطہ بھی بتاتے چلوں، شاید دیوبندیوں وہابیوں کی کھوپڑی میں آ جائے. کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا نام اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے. سن رہے ہو؟ مبتدا خبر سے یہ جو ہے مرکب ہے، ماضی فعل ماضی سے مرکب نہیں ہے. یہ کہ کہہ دو کہ اس کا نام جو ہے تو احمد، یہ فعل مستقبل نہیں ہے کہ کہہ دو گے کہ جو ہے تو اس کا نام احمد ہوگا، بلکہ کیا فرمایا؟ اسمہ، اس کا نام احمد ہے. معلوم ہوا کہ ان کا نام پاک رب تعالیٰ نے رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں رکھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جملہ خبریہ اسمیہ خبریہ سے خبر دے رہے ہیں. کب رکھا یہ تو رکھنے والا جانے، اور جس کا رکھا گیا نام وہ جانے. اب سنو، تم کہتے ہو کہ میلاد کہاں لکھا ہوا؟ اب ان آیتوں کو تم کیسے پڑھو گے؟ جب ان آیتوں کی تلاوت کرو گے تب میلاد ہو جائے گی. اب میلاد سے تمہیں اتنی دشمنی ہے کہ ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگاؤ، تو ان آیتوں کو کیسے پڑھو گے؟ اور اگر امام صاحب کو اپنے جو ہے پابندی لگا دو کہ جن آیتوں میں حضور کی میلاد اور آمد کا تذکرہ ان کو تلاوت نہ کرنا، تو رمضان میں کیسے کرے گا؟ جب تراویح پڑھے گا نا حافظ، پورے قرآن کو جب سنائے گا تب تو آیت میلاد بھی پڑھے گا نا. تو رمضان کے اندر میلاد کی آیت پڑھے، نماز کے اندر میلاد کرے تو جائز، اور ہم نماز سے باہر کر لیں تو ناجائز کیوں؟ آؤ سن، اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ. پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 58. معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشی منانا اسی آیت پر عمل ہے، اور چونکہ یہاں خوشی مطلق ہے، ہر جائز خوشی اس میں داخل، لہذا محفل میلاد کرنا، وہاں کی زیب و زینت اور جو ہے تو آرائش وغیرہ سب باعث ثواب اور اس آیت میں داخل ہیں. اور سنو، اب تم اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی اور دنیا میں جب اپنا تعارف کرانے جاتے ہو جھوٹے مکاروں، تو کہتے ہو کہ ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ماننے والے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہم مواہب لدنیہ پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اب تمہاری سیرت کی کتابوں میں بھی مواہب لدنیہ شریف کا جگہ جگہ حوالہ موجود ہے، جو امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تم کو پتا بھی ہے کہ یہ لوگ کیا لکھ چکے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت بالسنہ جو ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 59 پر اگر آنکھ ہو نا تو دیکھ لو کھول کے، وہ لکھتے ہیں لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر.
شب میلاد شب قدر سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیوبندیوں، مودودیوں، وہابیوں، نزدیوں، سن رہے ہو؟ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کی تم قسمیں کھاتے ہو اور جن کو کہتے ہو ہمارا سلسلہ حدیث کا سلسلہ سند ان سے ملتا ہے اور ہم ان کو مانتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، شب میلاد شب قدر سے افضل ہے۔ اور مواہب لدنیا شریف عربی صفحہ نمبر 26 پر دیکھ لیں، اس میں بھی یہی عبارت موجود ہے کہ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، کہ شب میلاد شب قدر سے افضل۔ اب اگر تم لوگوں کے اندر ہمت ہو تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگاؤ اور حضرت امام قسطلانی پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگاؤ۔ اور سن، میلاد النبی کی فضیلت تو خود تمہارے امام مودودی، وہابی، دیوبندی، یہ تینوں جو تین فرقے ہیں وہابیوں میں نا ادھر پائے جاتے ہیں، یہ تینوں حافظ ابن کثیر کو بہت زیادہ مانتے ہیں جی، کیونکہ حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی کتاب البدایہ والنہایہ عربی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 18 پر میلاد النبی کی فضیلت اور اس کو باعث برکت لکھا ہوا ہے، اور البدایہ والنہایہ عربی اٹھا کر دیکھ لے۔ اگر تیرے اندر ہمت ہو تو حافظ ابن کثیر پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگا۔ میں پوچھتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر میلاد کو جائز کہیں تو وہ مجدد، ہم جائز کہیں تو بدعتی، ہم جائز کہیں تو حرام کیوں؟ آخر وجہ کیا؟ اور تمہارے پیرانے پیر حاجی امداد اللہ صاحب فیصلہ ہفت مسئلہ میں صاف فرمایا کہ میلاد کو جائز ہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میں میلاد کرتا ہوں اور آخر میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، مجھے سرور معلوم ہوتا ہے۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب میلاد کریں، اس کو جائز کہیں تو وہ قطب الاقطاب، ولی کامل، امام الاولیاء، خاتم الاولیاء ہو جائیں، اور ہم میلاد کریں تو ناجائز، حرام، شرک، بدعت، ایسا کیوں؟ اس کا جواب تم پر لازم اور واجب ہے کہ تم اس کا جواب دو، کیا بات۔ اور میں کہہ دیتا ہوں کہ تم اس کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکتے ہو۔ تو میں یہاں کہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم، اور جو ہے تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اور اس طرح کے بہت سارے اکابر مشائخ جو میلاد النبی کے قائل تھے، کیا یہ سب بدعتی اور مشرک تھے؟ اگر یہ سب بدعتی مشرک تھے تو ان کو اپنا رہنما کیوں مانتے ہو؟ تم کو ان پر بھی فتویٰ لگانا پڑے گا، ان کو بھی بدعتی کہنا پڑے گا، اور تم خود ان محفلوں کو کرتے ہو جو صحابہ نے نہیں کیا۔ مثلا سیرت النبی کا جلسہ تم کرتے ہو، صحابہ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا۔ دستار بندی کا جلسہ تم کرتے ہو، خلفائے راشدین نے نہیں کیا۔ اور آج کل تحفظ شریعت کانفرنس کا جو جلسہ کر رہے ہو، دکھاؤ گے کہیں حدیث میں کہ خلفائے راشدین نے تحفظ شریعت کانفرنس کا جلسہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ میلاد النبی کرنے والے اگر عاشق رسول ہیں تو کیا صحابہ عاشق رسول نہیں تھے؟ اور ان لوگوں کو صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کہ تحفظ شریعت کانفرنس تم کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے نا کہ تم یہ جتاتے ہو کہ ہم کو شریعت سے بڑی محبت ہے، تو ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تو شریعت کو اور زیادہ خطرہ تھا، پھر صحابہ نے تحفظ شریعت کانفرنس کیوں نہیں کیا؟ کیا تم کو صحابہ سے زیادہ محبت ہے شریعت سے؟ یہی اعتراض تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا حضور کی سیرت سے جتنی محبت صحابہ کو تھی اس سے زیادہ تم کو محبت ہے؟ انہوں نے سیرت النبی کا جلسہ نہیں کیا تو تم نے کیوں کیا؟ کیا صحابہ نے جو ہے تو جس طرح اس دور میں جس حیت کے ساتھ مدرسے بنائے جاتے ہیں، کیا صحابہ کو تعلیم سے محبت نہیں تھی، علم دین سے؟ کیا تم کو جو ہے صحابہ سے زیادہ محبت ہے؟ الغرض یہ ایسی چیز نہیں جس کو ناجائز و حرام کہا جائے، ہم مستحب مانتے ہیں، اور مستحب کے لیے جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ کیا جائے۔ رہی ہماری محفلوں کے میلاد، فاتحہ، سلام کیا وغیرہ کہ جو تاریخیں مقرر کی گئی ہیں تو یہ تخصیص شرعی نہیں ہے، تخصیص عرفی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 12 ہی کو میلاد نہیں بلکہ اس کے آگے پیچھے ہمارا مکان بنتا ہے تو ہم میلاد کرتے ہیں، ہماری دکان جب آغاز ہوتی ہے دکان کا تب میلاد کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس سے پہلے میلاد کرتے ہیں۔ معلوم ہم 12 ربیع الاول ہی کو میلاد کرنا ضروری نہیں سمجھتے، نہ اس تاریخ کو ضروری، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو پیدا ہوئے، راجہ مشہور قول یہ ہے، اس لیے یادگار کے طور پر اس تاریخ کو کسی بھی تاریخ کو کر سکتے ہیں تو اسی کو کر لیتے ہیں۔ تو یہ تخصیص عرفی ہے، شرعی نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم شرعی مانتے اور شریعت کے اعتبار خاص کرتے کہ میلاد 12 ہی کو کرو گے تو ثواب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، تب اعتراض تھا۔ اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں
تو اب کوئی اگر کہے کہ نہیں یہ لوگ جو ہے تو 12 ربیع الاول ہی کو مناتے ہیں، اسی دن ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ تو تمہارا جھوٹ ہوا۔ اب تم لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ پڑھ کے سینے پہ دم کرو۔